بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے آج ہمارا تھرڈ لیکچر ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے کچھ اہم ٹرمز کو ایکسپلین کرنا ہے۔ ان ٹرمز میں سے سب سے پہلی جو ٹرم ہے ہمارے پاس وہ اسپائی ویئر ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اسپائی ویئر جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ اسپائی ویئر یہ ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جن کو پرسنل انفارمیشن کو ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ یوزر کی ایکٹیویٹیز کو ٹریک کرتے ہیں اور کسی بھی تھرڈ پارٹی کو بھیج سکتے ہیں۔ یہ یوزر سے اپنے آپ کو ہائیڈ رکھتے ہیں۔ کئی ہمارے پاس جو فری ویئر اور شیئر ویئر کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں وہ ہم اگر انسٹال کریں تو وہ ان کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ مال ویئر کی ایک قسم ہے، جیسے کہ ایڈ ویئر جو ہم پریویس لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایسے سافٹ ویئر جو کمپیوٹر کی ورکنگ کو سلو کرتے ہیں، یہ بالکل وائرس کی طرح کے ہی ہوتے ہیں۔ یہ کمپیوٹر کو ہینگ کر سکتے ہیں۔ کچھ پائریٹڈ سافٹ ویئر جب ہم انسٹال کرتے ہیں تو ہمارے کمپیوٹر کی سپیڈ جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے، وہ بھی ایک طرح سے اسپائی ویئر ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ویب بگ کی بات کرنی ہے کہ ویب بگز جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ ویب بگز جو ہیں وہ اسمال جف فارمیٹ کی فائل ہوتی ہے۔ جف جو ہے وہ گرافیکل انٹرچینج فارمیٹ کو کہتے ہیں۔ یہ جو فائل ہوتی ہے اس کو ای میل وغیرہ میں ایمبیڈ کر دیا جاتا ہے یا کسی ویب سائٹ کے ساتھ، اور یہ جو فائل ہوتی ہے، یہ جو ٹینی امیج ہوتا ہے، اس کے بیک اینڈ پر اسمال کوڈ ڈال دیا جاتا ہے جو کہ کوکی کی طرح کا ہوتا ہے۔ آپ کی آن لائن بینک وغیرہ کی جو ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ ہے، کون سے ویب پیج پہ آپ نے وزٹ کیا، کون سی چیزیں آپ نے سرچ انجن سے سرچ کی ہیں، کوئی آن لائن آپ نے فارم وغیرہ فل کیا ہے، تو یہ سب اس طرح کی چیزوں کو ٹریک کرتا ہے۔ یہ اپنے یوزر سے اپنے آپ کو یوزر سے ہائیڈ رکھتا ہے اور کوکی کو بلاک کرنے کے لیے جو ٹولز وغیرہ جو استعمال ہوتے ہیں یہ ان سے بھی بچ جاتا ہے۔ اور زیادہ تر جو ہے یہ کمپنیز اس کو ویب سائٹ پہ آنے والی ٹریفک وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ پہ کتنی ٹریفک آ رہی ہے، اس پرپز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، البتہ ان کو جو اسپائی ویئر کلرز ہیں ان کی مدد سے ان کو بلاک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ اسپیم ہے کہ اسپیم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو اسپیم ہم کہتے ہیں اسپیم از unwanted email that is sent to a large number of people usually as an advertising۔ یہ یوزر کی مرضی کے بغیر خود سے ای میل جو بھیجی جاتی ہیں جن میں زیادہ تر ایڈز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو ہم اسپیمز جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اس میں جو سولیسیٹیڈ کا جو مقصد ہے وہ والنٹیئر کا ہے، اور جنک جو ہے وہ اولڈ اینڈ ڈسکارڈیڈ ایٹسیٹرا جو تھنگز ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں۔ پی سیز پر ان کو بلاک کرنے کے لیے سافٹ ویئر ہونے چاہیے جو ان کو ان باکس سے پہنچنے سے پہلے ہی بلاک کریں۔ یہ ای میل جو اسپیمرز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ای میلز پہ جو یہ اسپیم بھیجتے ہیں تو ان کے پاس ای میل ایڈریسز کہاں سے آتے ہیں، یا تو یہ ڈفرینٹ بروکر سے پرچیز کر لیتے ہیں، انٹرنیٹ پر بھی سرچ کرتے ہیں، وہاں سے بھی ان کو مل جاتے ہیں، اور بروٹ فورس کے ذریعے بھی مختلف سٹرنگز کو جوڑ کے تو یہ ای میل بنا لیتے ہیں جو کہ ریئل میں کسی یوزرز کا ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ کے موبائل پہ مختلف قسم کے میسیجز آتے ہیں جس میں ڈفرینٹ چیزوں کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، تو وہ جو لوگ بھیجتے ہیں ان کے پاس ہمارا نمبر کہاں سے آیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ نمبر بھی رینڈملی ڈال دیتے ہیں جو کسی یوزر کا ہو سکتا ہے، یا پھر اسی طریقے سے پرچیز کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ٹرم ہے ہمارے پاس وہ بڑی امپورٹنٹ ٹرم ہے جسے ٹروجن ہارس کہتے ہیں۔ ٹروجن ہارس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وائرس، وارم یا ٹروجن ہارس، تینوں جو ہے یہ مختلف طریقوں سے ان کا کام ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر انٹرنیٹ سے ہی آتے ہیں۔ جیسے آپ نے کوئی ویب سائٹ کھولی اور غلطی سے کسی لنک پر آپ نے کلک کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے آپ کے سسٹم میں یہ ڈاؤن لوڈ ہو کے آ جائے۔
اور جب یہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے تو پھر یہ اپنا کام جو ہے وہ سٹارٹ کرتا ہے. یہ اینڈرائڈ فون وغیرہ کو ہیک کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کوئی سافٹ ویئر یا گیم وغیرہ جب آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو یہ خود سے اس کے ساتھ بھی ڈاؤن لوڈ ہو جاتے ہیں. یہ ڈیٹا وغیرہ کو ڈیمیج یا سٹیل بھی کر سکتے ہیں. یہ وائرس ہی ہیں کسی حد تک ان کو ہم کہہ سکتے ہیں, کیونکہ وائرس خود کو ایگزیکیوٹ اور ریپلیکیٹ کر سکتا ہے مگر ٹروجن ہارس نہیں کر سکتا. اس وجہ سے ہم ان کو وائرس کی کیٹیگریز میں نہیں بھی ڈالتے. اور مختلف قسم کے جو ہمارے پاس ٹروجن ہارسز ہیں ان میں آپ کے پاس جو ہے وہ بیک ڈور ٹروجن ہے, ڈاؤن لوڈر ٹروجن ہے آپ کے پاس, اور ڈی ڈاس اس کی مثالیں ہیں. ڈی ڈاس جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈینائل آف سروسز کو کہتے ہیں. اس کا لیٹر آن لیکچر میں ہم اس کی ڈیٹیل سے بات کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے وہ اسپوفنگ ہے. اسپوفنگ جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ اسپوفنگ جب کوئی اپنی آئیڈینٹی چھپاتا ہے اور دوسرے کسی کی آئیڈینٹی کو پریٹینڈ کر رہا ہوتا ہے, تو ایک طرح سے دوسرے کسی کی آئیڈینٹی کو وہ جب لے رہا ہوتا ہے تو اس پروسیس کو اسپوفنگ کہتے ہیں. اس میں وہ اگر کرائم کرتا ہے تو وہ سائبر کرائم کہلاتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کرائم کرے. جیسے کوئی دوسرے کے کسی کا NIC استعمال کرتا ہے, سم جو ہے وہ پرچیز کرتا ہے اور سم کو یوز کرتا ہے, تو ایک طرح کی اس نے اسپوفنگ ہی کی ہے. جیسے ہیکر جب کسی کے کمپیوٹر کو ہیک کرتے ہیں تو وہ اپنے کمپیوٹر کے IP کو ہائیڈ کرتے ہیں اور کسی اور IP کو یوز کرتے ہیں, تو اس کو IP اسپوفنگ کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے جیسے پراکسی سرورز جو ہے وہ ہوتے ہیں, تو ان کے ذریعے جب ہم ویب سائٹس کو اوپن کرتے ہیں پراکسی سرورز کے ذریعے, تو وہ بھی ایک طرح کی اسپوفنگ کی ایگزامپل ہو سکتی ہے. ای میل, فون نمبرز اور ویب سائٹس جو ہے وہ عام طرح کی اسپوفنگ ہے, اور IP, DNS اور ARP کی جو اسپوفنگ ہے اسے ایڈوانس لیول کی اسپوفنگ جو ٹیکٹس ہے وہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں وارمز کی. وارم وائرس کی طرح ہی ہوتا ہے جو خود کو ریپلیکیٹ کر سکتا ہے, ریپلیکیٹ کرتا ہے اور اپنی کاپیز بناتا ہے اور کسی دوسرے پروگرام کی مدد سے اپنے آپ کو سپریڈ کرتا ہے. یہ نیٹ ورک ٹریفک کو سلو کر سکتا ہے. انٹرنیٹ پر جتنی بھی جو کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے, ای میلز بھیجے جاتے ہیں یا کوئی ڈیٹا جو ہے وہ سینڈ ریسیو کیا جا سکتا ہے, تو یہ ساری نیٹ ورک ٹریفک ہی ہوتی ہے. یہ مختلف فائلز کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ اسپیم بھی بھیج سکتے ہیں. اسپیم کی بات ہم نے ابھی کی ہے. اس کے علاوہ یہ ڈینائل آف سروس اٹیک کرنے کے کام بھی آ سکتے ہیں. ان اٹیک کے بارے میں ہم نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے. اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہمارے پاس تھریٹس ٹو دا ہارڈ ویئر. یہ ابھی تک زیادہ جو بات ہم نے کی ہے وہ تھریٹس ٹو دا یوزر کی ہم نے بات کی ہے. تو اب ہم ہارڈ ویئر کو کیا تھریٹس ہو سکتے ہیں اس کی ہم بات کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے کہ ہارڈ ویئر کو کیا کیا تھریٹس ہو سکتے ہیں, اس میں ہارڈ ویئر کی جو تھریٹس ہیں ان کا اثر ان ہارڈ ویئر کی پرفارمنس پر بھی ہو سکتا ہے. ان میں سے پہلا تھریٹ جو ہے وہ پاور ریلیٹڈ ہے, جو کہ پاکستان میں کافی زیادہ ہے. پاور کبھی فلکچویٹ کرتی ہے, کبھی کم ہوتی ہے, کبھی زیادہ ہوتی ہے. کبھی وولٹیج جو ہے وہ لیس دین 180 پر بھی آ جاتے ہیں, اور جہاں پہ 3 فیزز ہیں کبھی کبھار جو ہے وہ 3 فیزز میں کرنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے, جس سے جو الیکٹرانک کمپوننٹس ہیں ان کے جلنے کا خطرہ ہوتا ہے, ڈیٹا بھی لاس ہو سکتا ہے. تو اس کا حل کیا ہے ہمارے پاس؟ جو یہ مسائل ہیں ہمارے پاس پاور سپائکس کے, پاور لاس کے, تو اس کے کاؤنٹر میئرز جو ہیں یا حل ان کا کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں پہلا ہمارے پاس جو ہے وہ سرچ سپریسرز ہیں. سرچ سپریسرز اور لائن کنڈیشنر ہیں. ان کو یہ ایسے ڈیوائسز ہیں, ڈیوائس دیٹ پروٹیکٹ الیکٹریکل ڈیوائسز فرام وولٹیج سپائکس. اس کے علاوہ جو ہے وہ UPS ہے اور جنریٹر ہے. اس سے آپ اچھے طریقے سے واقف ہیں.
اور یہ جو ہے وہ بینیفٹ آپ کو دے سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے تھریٹس ٹو دا ہارڈ ویئر جو ہے وہ آپ کے پاس تھیفٹ اینڈ وینڈلزم ہے. وینڈلزم سے مراد یہ ہے کہ کوئی توڑ پھوڑ آپ کے سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ کر دے یا آپ کے سسٹم کو کی چوری جو ہے وہ کر لے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ نے اپنے سسٹمز کو، جیسے آپ اس جو ڈائیگرام ہے، پکچر ہے، اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو سسٹم ہے اس کو ایک جو کیبن ہے اس میں رکھا گیا ہے اور کیبن جو ہے وہ لاکڈ ہے. تو آپ اس طریقے سے بھی تھیفٹ سے اپنے سسٹم کو بچا سکتے ہیں، وینڈلزم سے بچا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے لاک دا کمپیوٹر ٹو دا ڈیسک کے علاوہ جو ہے ڈونٹ ایٹ نیئر دا کمپیوٹر. آپ اپنے کمپیوٹر کے جہاں پہ یا لیپ ٹاپ پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کوئی کھانے کی چیز، پینے کی چیز نہیں رکھنی چاہیے. وہ اگر گر جائے تو سسٹم آپ کا خراب ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے واچ اکوپمنٹس، ان پہ نظر آپ کی ہونی چاہیے، کوئی ان کو خراب نہ کر دے انٹینشلی ان انٹینشلی. اس کے علاوہ جو ہے جو آوارہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی بچ کے اپنے سسٹمز کو رکھنا چاہیے. کوئی اس کو انٹینشلی خراب کر دے یا اٹھا کے لے جائے. یا اس کے علاوہ ہینڈس اکوپمنٹ وتھ ہینڈل، جو اکوپمنٹ وتھ گیئر، ان کو جب بھی استعمال کرنا ہے احتیاط کے ساتھ ہم اسے استعمال کریں. اس کے بعد ہمارے پاس نیچرل ڈیزاسٹرز جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں جن کا ہارڈ ویئر کو تھیفٹ ہو سکتا ہے. تو ہمارے پاس فلڈ ہے، ارتھ کوئک ہے، ان سے مکمل جو ہے وہ تباہی ہو سکتی ہے. اس لیے ان کی پلاننگ سے کسی حد تک جو ہے وہ نقصان سے بچا جا سکتا ہے. ان سے جو یہ اٹیکس ہیں، تھریٹس ہیں، ان سے خبردار جو ہے وہ رہنا چاہیے. جب حالات ٹھیک ہوں تو بہتری کی جو ہے وہ پلان کرنا چاہیے اور ریکوری میتھڈز جو ہیں وہ پلان ہونے چاہیے. کون سے ڈیزاسٹرز آ سکتے ہیں ان کے بارے میں پتا ہو، کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کیا احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، ان کے بارے میں بھی آئیڈیا جو ہے وہ ہونا چاہیے. یہاں پہ کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈفرینٹ قسمز کے ایگزامپلز ہیں نیچرل ڈیزاسٹرز کی. جیسے اگر ہم نیچرل ڈیزاسٹرز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ فلڈ ہے، لائٹننگ سٹارمز ہیں، بجلی کا جو ہے وہ طوفان آ سکتا ہے، آسمانی بجلی کا. برفانی طوفان جو ہے وہ آ سکتا ہے، ایکسٹریم کولڈ جو ہے وہ آ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو ٹورناڈو ہے طوفان یا ہریکین سمندری طوفان جو ہے وہ آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ سائٹ ڈیزاسٹرز میں آپ کے جو بلڈنگ ہے وہ کو آگ جو ہے وہ لگ سکتی ہے. اس کے علاوہ پانی وغیرہ کی ایمرجنسی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. ٹیلی فون کیبل سروسز جو ہے اس میں انٹرپشن جو ہے وہ آ سکتی ہے. کیمیکل یا گیس وغیرہ کی جو لیکیج ہے وہ ہو سکتی ہے. ایکسپلوژن جو ہے وہ انٹرنل ایکسٹرنل ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم سول ڈیزاسٹرز کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو کار یا پلین یا ٹرین وغیرہ کا جو کریش ہے وہ ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی بیماری، جیسے ابھی کرونا جو ہے وہ چل رہا ہے، کوارنٹائن کے دن جو ہے وہ تھے، وہ ہو سکتا ہے. یا وار اور ٹیررزم بھی ہو سکتا ہے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. امید ہے لیکچر آپ کو جو ہے وہ پسند آیا ہوگا. اس لیے لائک جو ہے وہ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا.